بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں زراعت و صنعت۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اسی طرح بچوں کو ایک کھیت میں ایسی سبزیاں دکھائی گئیں جن کا موسم گزر چکا تھا۔ بچے ان سبزیوں کو دیکھ کر ششدر رہ گئے، حیران رہ گئے۔ کیوں حیران رہ گئے تھے؟ کیونکہ انہیں وہ سبزیاں دکھائی گئی تھیں جن کا موسم نہیں تھا، لیکن وہ سبزیاں اگی ہوئی تھیں، تو ان سبزیوں کو دیکھ کر بچے حیران ہو گئے۔ ایک رہنما نے انہیں بتایا کہ کیمیائی کھاد پانی کی فراہمی، درجہ حرارت کو کنٹرول کر کے رہنمائی کرنے والا جو ان کا گائیڈ ساتھ تھا، اس نے انہیں بتایا کہ کیمیائی کھاد کے ذریعے پانی کی فراہمی، انہیں پانی دے کر اور درجہ حرارت یعنی سردی گرمی ٹیمپریچر کو کنٹرول کر کے اور سائنسی آلات کے استعمال کی بدولت کے ذریعے سے، یعنی ان چیزوں کو استعمال کر کے اب ہر موسم میں ہر سبزی کو اگایا جا سکتا ہے۔ بچے نت نئے آلات اور جدید طریقہ ہائے کار کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے۔ نت کے معنی ہے ہمیشہ، ہر روز۔ نئے آلات، نئی مشینیں، زراعت میں استعمال ہونے والی جو نئی مشینیں تھیں ان سے، اور جدید طریقہ ہائے کار کام کرنے کے طریقے کو دیکھ کر بہت محظوظ ہوئے، لطف اندوز ہوئے۔ خاصی دیر فارم میں زراعت کاروں کے درمیان رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ مشینوں کو کام کرتے دیکھا اور ان کے طریقہ کار سے آگاہی حاصل کی۔ خاصی دیر یعنی کافی دیر فارم میں زراعت کاروں، کھیتی باڑی کرنے والوں کے درمیان رہ کر انہوں نے انسانوں کی جگہ کسے کام کرتے ہوئے دیکھا؟ مشینوں کو، اور ان کے طریقہ کار یعنی کام کرنے کے طریقے سے آگاہی حاصل کی، باخبر ہوئے، جانا۔ وہ اتنے خوش تھے کہ انہیں وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہوا۔ اب وہ تھک چکے تھے، لہٰذا انہوں نے واپسی کا پروگرام بنایا۔ مینیجر نے بچوں کو کھانے کے لنچ باکس دیے۔ مزیدار کھانا کھانے کے بعد وہ واپسی کا پروگرام بنا رہے تھے کہ مینیجر نے استاد صاحب کو بتایا کہ جب آپ نے بچوں کو زرعی فارم کی سیر کرائی ہے تو ساتھ ہی میرے بڑے بھائی کی شوگر مل کی سیر بھی کرتے چلیے۔ جی بچوں، شوگر مل کہتے ہیں چینی بنانے کے کارخانے کو جہاں پہ چینی بنتی ہے۔ تو مینیجر صاحب نے استاد صاحب کو کیا مشورہ دیا کہ آپ بچوں کو زرعی فارم کی سیر تو کرا ہی چکے ہیں، اب آپ میرے بڑے بھائی کی شوگر مل کی سیر بھی انہیں کروا دیں۔ استاد صاحب نے بچوں سے پوچھا کہ کیا وہ شوگر مل کی سیر کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ بچوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ وہ شوگر مل دیکھنے چلیں گے۔ یک زبان ہو کر، ایک زبان ہو کر استاد صاحب کو جواب دیا کہ وہ شوگر مل دیکھنے چلیں گے۔ زرعی فارم سے شوگر مل کا فاصلہ کچھ زیادہ نہ تھا، یعنی زرعی فارم سے جو شوگر مل ہے وہ زیادہ دور نہیں تھی، لہٰذا بس میں جانے کے بجائے بچے مینیجر اور استاد صاحب کی نگرانی میں پیدل روانہ ہوئے، یعنی پیدل چل پڑے۔ چند منٹ کی مسافت کہتے ہیں دوری کو، فاصلے کو۔ مسافت کے بعد انہوں نے اپنے آپ کو شوگر مل کے سامنے پایا۔ مینیجر نے اپنے بڑے بھائی کے بارے میں پوچھا تو ایک ملازم نے بتایا کہ وہ تو شہر گئے ہیں۔ مینیجر نے اس ملازم سے کہا کہ یہ بچے شوگر مل دیکھنے آئے ہیں، انہیں دکھایا جائے کہ کس طرح گنے سے چینی بنائی جاتی ہے۔ بچوں نے دیکھا کہ ایک طرف گنے کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں اور مشینیں اپنے کام میں رواں دواں ہیں۔ رواں دواں کے معنی ہے مصروف ہیں، یعنی مشینیں اپنے کام میں مصروف ہیں۔ بچوں کو بتایا گیا کہ ٹرکوں کے ذریعے زرعی فارم سے گنے کو یہاں لایا جاتا ہے اور اسے جدید مشینوں میں ڈالا جاتا ہے جو بڑی تیزی اور صفائی سے گنے کا پھوک اور رس الگ الگ کر دیتی ہیں۔ جی بچوں، پھوک کہتے ہیں رس کو نچوڑ لینے کے بعد جو فضلہ بچ جاتا ہے، یعنی رس نکلا ہوا گنا، تو رس نکل جاتا ہے تو پیچھے پھوک رہ جاتا ہے۔ پھوک کو سوکھنے یعنی خشک ہونے کے لیے ایک طرف ڈال دیا جاتا ہے جو بعد میں ایندھن۔ جی پیارے بچوں، ایندھن کسے کہتے ہیں؟ ایندھن کہتے ہیں جو چیزیں آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتی ہیں انہیں ایندھن کہتے ہیں، جو بعد میں ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، یعنی آگ جلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ رس کو جدید ترین پلانٹ کے ذریعے چینی میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔
جی پیارے بچوں، رس کو جدید ترین پلانٹ میں ڈالا جاتا ہے جہاں پہ وہ چینی میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ بچے یہ منظر دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بچوں کو گھومتے پھرتے، مشینوں کو دیکھتے اور کارندوں سے سوال جواب کرتے خاصی دیر ہو چکی تھی۔ کارندے، کام کرنے والے مزدور، انہیں دیکھ کر خاصی یعنی کافی زیادہ دیر ہو چکی تھی۔ اب واقعی وہ بہت زیادہ تھک چکے تھے۔ جب استاد صاحب نے واپسی کا اعلان کیا تو وہ خوش دلی سے بس میں بیٹھ گئے، خوش دلی سے خوش ہو کر۔ استاد صاحب نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کے تعاون سے بچوں کو نہ صرف زرعی فارم بلکہ شوگر مل دیکھنے کا بھی موقع مل گیا۔ تعاون سے، مدد سے۔ جی پیارے بچوں، تو استاد صاحب نے مینیجر کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی مدد سے، ان کی وجہ سے بچوں کو زرعی فارم کے ساتھ ساتھ شوگر مل کو دیکھنے کا بھی موقع ملا، جس سے بچوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوا۔ خاطر خواہ کے معنی ہیں خواہش کے مطابق، مرضی کے مطابق، یعنی بچوں کو ان کی خواہش اور مرضی کے مطابق معلومات حاصل ہو گئیں۔ جی پیارے بچوں، سبق زراعت و صنعت ہمارا مکمل ہو چکا ہے۔ آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ حافظ۔